بیٹھے. السلام علیکم. بیٹھو. معز احمد تلاوت. پیارے حضور السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ابھی آپ کے سامنے سورۃ العلق کی آیات 1 تا 6 پیش کی گئیں، جن کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. پر اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا. پر اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ماہد حسین حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے. عزیزم ارسلان احمد ملفوظات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: میں ان مولویوں کو غلطی پر جانتا ہوں جو علوم جدیدہ کی تعلیم کے مخالف ہیں. وہ دراصل اپنی غلطی اور کمزوری کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ علوم جدیدہ کی تحقیقات اسلام سے بدظن اور گمراہ کر دیتی ہیں، اور وہ یہ قرار دیے بیٹھے ہیں کہ گویا عقل اور سائنس اسلام سے بالکل متضاد چیزیں ہیں. چونکہ خود فلسفہ کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ بات تراشتے ہیں کہ علوم جدیدہ کا پڑھنا ہی جائز نہیں. نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا
بس ضرورت ہے کہ آج کل دین کی خدمت اور اعلی کلمت اللہ کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرو اور بڑے جد و جہد سے حاصل کرو۔ لیکن مجھے یہ بھی تجربہ ہے جو بطور اتباع بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان علوم ہی میں یک طرفہ پڑ گئے اور ایسے محو اور منہمک ہوئے کہ کسی اہل دل اور اہل ذکر کے پاس بیٹھنے کا ان کو موقع نہ ملا اور خود اپنے اندر الہی نور نہ رکھتے تھے، وہ عموماً ٹھوکر کھا گئے اور اسلام سے دور جا پڑے، اور بجائے اس کے کہ ان علوم کو اسلام کے تابع کرتے، الٹا اسلام کو علوم کے ماتحت کرنے کی بے سود کوشش کر کے اپنے ذوم میں دینی اور قومی خدمات کے متکفل بن گئے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے، یعنی دینی خدمت وہی بجا لا سکتا ہے جو آسمانی روشنی اپنے اندر رکھتا ہو۔ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 43۔ جزاک اللہ۔ جی شاہد نواز نظم، یہ اطفال کی کلاس ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ منظوم کلام حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ۔ اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں، کبھی انسان اس لیے شوق سے اسے سیکھو تا بنو تم مقرب یزدان۔ میرے پیارو پڑھو اسے ہر روز، صبح دم اٹھ کے بعد لے شادان۔ محض الفاظ میں بھی برکت ہے، پر معانی سے آئے گا عرفان۔ ترجمہ حقیقت اور مطلب دین اسلام کی یہی ہے جان۔ اپنے مالک کی یہ کتاب پڑھو، اس کی مرضی کے ہو، اگر جو یان عقل آتی ہے اس کے پڑھنے سے، علم بڑھتا ہے
ہر گری ہر آن یا الہی بنا دے ہم سب کو فضل سے اپنے ماہر قرآن فیض سے اپنے خاص کر ہم کو تاکہ ہم دوسروں کو دیں فیضان اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان کبھی انسان تم یہاں پیدا ہوئے تھے؟ جرمنی میں پیدا ہوئے تھے؟ جی اچھا، اردو میں پڑھ رہے ہو جرمن میں؟ اردو میں اردو سیکھ لی؟ جی کمال کر دیا، بیٹھ جاؤ۔ جرمنی میں اچھی اچھی باتیں نکل رہی ہیں۔ اچھا، صبری احمد صادق صاحب تقریر کرنی ہے، مضمون پڑھنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن علوم۔ قرآن کریم کی وحی کا آغاز ان آیات سے ہوا جن کا ترجمہ آپ ابھی سن چکے ہیں۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس طرح قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب دنیا میں قلم کے ذریعے بھی ایک عظیم انقلاب پیدا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علامہ بالقلم کے ایک یہ معنی بھی ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے آئندہ سارے علوم دنیا میں پھیلیں گے۔ چنانچہ آج جس قدر علوم نظر آتے ہیں یہ سب قرآن کریم کے طفیل معرض وجود میں آئے ہیں۔ قرآن کریم عربوں میں نازل ہوا اور عرب بالکل جاہل تھے۔ انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ تاریخ کس علم کا نام ہے، یا صرف اور نحو کون سے علوم ہیں، یا فقہ اور اصول فقہ کس چیز کا نام ہے۔ مگر جب قرآن کریم پر ایمان لانے کی سعادت ان کو حاصل ہو گئی تو قرآن کریم کی وجہ سے انہیں ان تمام علوم کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اسی طرح علم تاریخ کی ایجاد عمل میں آئی۔ لغت بھی قرآن کریم کی خدمت کے لیے لکھی گئی۔ اسی طرح علم معانی اور علم بیاں محض قرآن کریم کے طفیل ایجاد ہوئے۔ غرض یہ علوم جو دنیا میں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوئے محض قرآن کریم کے طفیل اور اس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے ہیں۔ اگر یہ علوم پیدا نہ ہوتے تو قرآن کریم کی حقیقت اور اس کی اعلیٰ درجے کی شان کو لوگ پوری طرح سمجھنے سے قاصر رہتے۔ یہی حال علم اقتصادیات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآنی اقتصادیات کی توضیح کے لیے دنیا میں قائم کیا۔ غرض صرف کیا اور نحو کیا، اور تاریخ کیا اور ادب کیا، اور کلام کیا اور فقہ کیا، سب علوم قرآن کریم کی خدمت کے لیے نکلے، ورنہ عرب تو محض جاہل تھے۔ انہیں ان علوم کی طرف توجہ ہی کس طرح پیدا ہو سکتی تھی؟ ان کو توجہ محض اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے قرآن کو مانا، اور پھر قرآن کریم سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے انہیں ان علوم کی ایجاد یا ان کے پھیلانے کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اب رہی باقی دنیا، سو اس نے بھی قرآن کریم سے ہی ان تمام علوم کو سیکھا ہے، کیونکہ یہ علوم وہ ہیں جو عربوں نے ایجاد کیے یا زندہ کیے، اور پھر عربوں سے باقی دنیا نے لیے۔
غرض یورپ کے پاس کوئی ایک چیز بھی نہیں تھی۔ اس نے جو کچھ سیکھا اسپین کے مسلمانوں سے سیکھا، اور اسپین نے جو کچھ سیکھا شام سے سیکھا، اور شام والوں نے جو کچھ سیکھا قرآن سے سیکھا۔ بس دنیا کے تمام علوم قرآن سے ہی ظاہر ہوئے ہیں، اور اب قیامت تک جس قدر کلمیں چلیں گی قرآن کریم کی خدمت اور اس کے بیان کردہ علوم کی ترویج کے لیے ہی چلیں گی۔ آج یورپ میں جتنی کتابیں نکل رہی ہیں وہ سب کی سب علامہ بالقلم کی تصدیق کر رہی اور اللہ تعالیٰ کی اس پیش گوئی کو سچا ثابت کر رہی ہیں کہ قلم کے ذریعے قرآن کریم کو پھیلایا جائے گا۔ عرب ہر قسم کے علوم سے نابلد تھے، لیکن قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد وہ تمام دنیا کے استاد بن گئے، اور فلسفہ جس پر یورپ کو آج بہت بڑا ناز ہے اس کے بھی وہی موجد قرار پائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علوم میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہتی ہے، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کوشش کرتی ہے کہ اس کا علمی مقام پہلے سے بلند ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بیج اپنی ذات میں جو قیمت رکھتا ہے اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ درخت کا پھیلاؤ خواہ کس قدر بڑھ جائے بیج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح علوم خواہ کس قدر ترقی کر جائیں صحرا مسلمانوں کے سر ہی رہے گا، اور مسلمانوں کا سر قرآن کریم کے آگے جھکا رہے گا، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے اعلان کیا کہ علامہ بالقلم، اب دنیا کو قلم کے ذریعے علوم سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ بس حقیقت یہی ہے کہ دنیا کو تمام علوم قرآن کریم نے ہی سکھائے ہیں۔ اگر قرآن نہ آیا ہوتا تو دنیا ایک ظلمت کدا ہوتی، جہالت اور بربریت کا نظارہ پیش کر رہی ہوتی۔ یہ قرآن کا احسان ہے کہ اس نے دنیا کو تاریکی سے نکالا اور علم کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ تفسیر کبیر جلد نحم سورہ العلق صفحہ 271 تا 274۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ عدنان کلیم مثالیں۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی علوم کی مثالیں۔ پیارے بھائیو، قرآن کریم کے اندر بے شمار علوم موجود ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم بار بار غور کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ جیسے سورۃ روم کی آیت 22 تا 25 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے بہت سے نشانات ہیں۔ اسی طرح فرمایا، یقیناً اس میں عالموں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ مزید فرمایا، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں جو بات سنتے ہیں۔ نیز فرمایا، یقیناً اس میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ اب خاکسار وقت کی مناسبت سے آپ کے سامنے بے شمار قرآنی علوم میں سے چند مثالیں رکھتا ہے جن کے بارے میں قرآن ہمیں غور کرنے کی ہدایت فرماتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم نے اس کائنات کی پیدائش، جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، کائنات کے ہر لمحہ پھیلنے، اسی طرح گیلیکسی، ستاروں، سیاروں، دمدار ستاروں، سورج اور چاند وغیرہ کے بارے میں وہ معلومات دیں جو نئی تحقیقات کی روشنی میں اس زمانے میں ہم سمجھ سکے ہیں، اور ابھی کتنی ہی ایسی معلومات ہوں گی جو ابھی ہم سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ خدا تعالیٰ سورۃ التکویر کی آیت 12 میں یہ پیش گوئی فرماتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آسٹرونومی کے علم میں بھی بہت ترقیات ہوں گی، جیسا کہ فرمایا، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ آسٹرونومی کے موضوع پر قرآن کریم میں سینکڑوں آیات موجود ہیں جو ہمیں مزید ریسرچ کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ آسمان کی طرح زمین کے بارے میں بھی قرآن میں بے شمار آیات موجود ہیں۔ زمین کی پیدائش، زمین میں پہاڑوں کا بنایا جانا، پانی اور بادلوں کا نظام، درختوں کا اگانا، جانوروں اور پرندوں کا پیدا کرنا۔ غیر زمین کے تعلق میں جیولوجی کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی علوم مثلاً ہائیڈرولوجی، اوسیانولوجی، زوالوجی، بوٹنی وغیرہ حاصل کرنے اور ان پر غور کرنے کے بارے میں قرآن کریم بار بار متوجہ کرتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ سورۃ الانفطار کی آیت 5 میں یہ پیش گوئی فرماتا ہے کہ آخری زمانہ میں آرکیالوجی کے علم میں بھی بہت ترقیات ہوں گی، جیسا کہ فرمایا، اور جب قبریں کھیڑ کر ادھر ادھر بکھیر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایجپٹولوجی کے بارے میں بھی بے شمار آیات موجود ہیں جو ہمیں ہسٹری کے بارے میں تحقیق کرنے کی ہدایت کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا انسان کی پیدائش اور پیدائش کے مراحل کے بارے میں آیات موجود ہیں، اور خاص طور پر امبریولوجی کے بارے میں وہ معلومات دی گئی ہیں کہ آج بھی اس فیلڈ کے بہت سے ماہرین جو خدا تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، قرآن کریم کی ان انفارمیشن پر حیران ہیں کہ 1400 سال پہلے یہ معلومات کس طرح حاصل کی گئیں۔
یہ آیات یقیناً ہمیں اس فیلڈ میں بھی مزید ریسرچ کرنے کی دعوت دے رہی ہیں۔ خاکسار اس کم وقت میں صرف چند ایک علوم کا ذکر کر سکا ہے، جبکہ قرآن کریم میں تمام روحانی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی بنیاد بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے والے ہوں۔ جی حسن احمد۔ السلام علیکم پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن نے لوگوں کو سائنس کی تعلیم سے روکا نہیں، بلکہ فرماتا ہے قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور کرو زمین اور آسمان کی پیدائش میں۔ سورہ یونس آیت 102۔ آسمان سے مراد سماوی علوم اور زمین سے ارضی یعنی جیولوجی، بائیولوجی، آرکیولوجی، طبیعیات یعنی فزکس وغیرہ علوم مراد ہیں۔ اگر خدا کے نزدیک ان علوم کے پڑھنے کا نتیجہ مذہب سے نفرت ہوتا تو قرآن کہتا ہے ان علوم کو کبھی نہ پڑھنا، مگر اس کے برخلاف وہ تو کہتا ہے ضرور غور کرو، ان علوم کو پڑھو اور اچھی طرح چھان بین کرو، کیونکہ اسے معلوم ہے علوم میں جتنی ترقی ہوگی اس کی تصدیق ہوگی۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی سائنس کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن رات کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشان ہے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرنے سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کوئی چیز فضول اور بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی۔ آل عمران 191 تا 192۔ اب دیکھو اس آیت میں سائنس کے متعلق کیسی وسیع تعلیم دی گئی ہے، اشیاء کے فوائد اور پھر یہ نتیجہ کہ کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی، یہ بغیر تحقیق کے کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ پس قرآن نے خواص الاشیاء کی طرف توجہ دلائی ہے اور ساتھ ہی یہ سنہری اصل بھی سکھا دیا ہے کہ کسی چیز کو بے فائدہ نہ سمجھو۔ ہم نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی، گویا لمبی تحقیق جاری رکھنے اور عاجل نتائج سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پس اسلام سائنس کی طرف توجہ دلاتا ہے اور سائنس کی تحقیقاتوں سے اسلام کی تائید ہوتی ہے۔ انوار العلوم جلد 9 صفحہ 501 تا 503۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخر میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مذہب اسلام کا مطالعہ کرو، قرآن کو ہاتھ میں لو اور اس پر غور کرو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سائنس مذہب کے خلاف نہیں ہے، کوئی سچی سائنس مذہب کے خلاف نہیں اور کوئی سچا مذہب سائنس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے مذہب کی قدر کرو اور اس کا احترام کرو، اسلامی روح اپنے اندر پیدا کرو، پھر تمام تدابیر کامیاب ہوں گی۔ تم قرآن کو ہاتھ میں لو، اس کا مطالعہ کرو، اس کو غور سے اسٹڈی کرو، کہ اس کتاب کا احترام کرو، اس کی آیات پر ہنسی نہ کرو، صرف کلو وشربو کا مسئلہ ہی یاد نہ ہو بلکہ مذہب بھی سیکھو۔ یاد رکھو اس میں وہ علوم ہیں جو تمام دنیا کی تمدن کو ہیج کر دیں گے۔ تم اگر اسلام کا سچا نمونہ اختیار کرو گے تو تم کو روحانی اور جسمانی دونوں امور میں دنیا پر برتری حاصل ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ پھر بلند ہوگا اور اسلام کی حکومت آج سے 1300 سال قبل کی طرح پھر دنیا پر قائم ہوگی انشاءاللہ۔ انوار العلوم جلد 9 صفحہ 518 تا 519۔ ہاں جی، اب کیا کرنا ہے؟ ہدایات کیا لینی ہے؟ پہلے اتنی ہدایتیں ملی ہوئی، عمل ہو رہا ہے اس پہ؟ تم بچو کیا کہتے ہو تم؟ کیا ہدایت چاہیے تمہیں؟ بتاؤ۔ سوال کرو، وقفے نہ ہو، کوئی بات کرو۔ دو مائکروفون۔
ہاں بولے تو اس کو مائکرو فون ہے پیچھے. ہاں ذرا اونچی بولو. میرا نام عدیل ہے, مجلس فرائیبرگ سے ہوں. حضور جیسا کہ آپ ہر خطبے میں فرماتے ہیں کہ ہر احمدی کو جماعت کے ساتھ اپنا تعلق اور محبت پختہ کرنی چاہیے, اس لیے میرا سوال یہ ہے کہ وقفین و طالب علم کو ایسا کیا کرنا چاہیے, ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی محبت جماعت سے ظاہر کر سکے اور اس کو مضبوط کر سکے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ لوگ وقف نو اگر آپ کو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں وقف کیا تو کس لیے کیا, اس قرآن کریم کے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کیا جو حضرت مریم کی والدہ نے کہا تھا کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے, میرے پیٹ میں ہے, میں اس کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں. خدا تعالیٰ کو کہا تھا نا, تو خدا تعالیٰ کے لیے وقف کیا ہے تو پہلے سمجھو کہ خدا ہے کون, ٹھیک, اور خدا کو سمجھو اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا مقصد بتایا ہے اپنا زندگی کا اس کو سمجھو. اور وہ کیا بتایا ہے کہ میری عبادت کرو, اس لیے اللہ سے تعلق پیدا کرو. پہلی بات تو یہ اس عمر میں تم لوگوں کو 5 نمازوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں دیکھ لیتے ہیں یا سردیوں میں یا گرمیوں میں موسم کی شدت کی وجہ سے اگر نمازیں کہیں جمع ہو جائیں یا میرے دوروں کی وجہ سے جمع ہو جائیں تو سمجھتے ہیں 3 نمازیں ہیں, نمازیں 5 ہیں, ٹھیک, اور وقت پہ 5 نمازیں ادا کرو. پہلی بات تو یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرو, پھر دین کا علم حاصل کرو, قرآن کریم پڑھو, بتایا نا قرآن کا علم حاصل کرو, اس کو سیکھو, اس کو سمجھو. یہ اتنے بڑے 7 بورڈ لگائے ہوئے ہیں 7 ہدایتوں کے, ان میں سے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. یہی کرنا چاہیے وقف نو کو, ٹھیک. ہاں السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال ہے کہ میں آپ کو نظم کے 2 شعر سنا سکتا ہوں؟ یہ سوال تو نہیں ہے, تو جواب ہے, سنا دو. سرزمین عرب سے چلی روشنی, آج تک ہے سفر میں وہی روشنی. سرزمین عرب سے چلی روشنی, آج تک ہے سفر میں وہی روشنی. ہم پہ احسان کیا ہے حضور آپ نے, ہم اندھیروں میں تھے ہم کو دی روشنی. ہم پہ احسان کیا ہے حضور آپ نے, ہم اندھیروں میں تھے ہم کو دی روشنی. ہم اندھیروں میں تھے ہم کو دی روشنی. جزاک اللہ. اب یہ تم نے اپنے دادا کی نقل پہ دوبارہ پگڑی باندھی ہے ٹوپی کے اوپر. چلو یہ ناصر آبادی پگڑی ہے. تم بتاؤ, یہ کھڑے ہو جاؤ. ہاں السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام ہے دانیل احد, مجلس حیابان سے. میرے پاس ایک سوال تھا. حضرت نوح کی کشتی میں کتنا ٹائم لگا ہے بننے میں, اور کسی مخلوق نے ہیلپ کی تھی؟ ٹائم تو نہیں لکھا ہوا. جب جو بنا رہے تھے کشتی تو جو ساتھ جو ان کی قوم تھی وہ گزرتے تھے وہاں سے, قرآن شریف بتاتے ہیں نا, ہنستے تھے ہمارے یہاں تو پانی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہیں تو مجھ پر ہنس رہے, تو کشتی کس لیے بنا رہے ہو؟ تو حضور نے یہ جواب دیا تھا نا, اب آج تم مجھ پہ ہنس رہے ہو, کل تم جب یہ اس کا پتہ لگے گا نا اس کی اہمیت, پھر تم پہ میں ہنسوں گا. تو وقت لگا ہوگا, کچھ عرصہ تو لگا ہی ہوگا بننے میں, اور شاید مدد بھی کرنے والے مدد کرتے ہوں جو ان کے ماننے والے تھے ان کے. تو معین وقت دے کے اتنا پریسائزلی نہیں بتایا جا سکتا. ٹھیک, چلو ہاں آگے. السلام علیکم حضور, میرا نام فراست عثمان ہے, میں مجلس نوحم سے ہوں. میرا سوال ہے کہ آپ مجھے ایک پین دیں گے؟ سوال ہے
یہ تو بہت بڑا سوال ہے. بیٹھ جاؤ. جو پین میرے سے دفتر میں بعد میں لے لینا کسی وقت. جزاک اللہ. اچھا وہ پیچھے دو, اس کو دو, اس کو. السلام علیکم حضور, میرا نام مصور احمد ہے, میں مجلس فرائیبرگ میں سے ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ جامعہ میں اپنے مرضی کے کپڑے کیوں نہیں پہن سکتے؟ کس نے کہا نہیں پہن سکتے؟ میں جامعہ میں گیا تھا تو انہوں نے سارے سیم کپڑے پہنے ہوئے تھے. سیم کپڑے پہنے؟ تمہارے اسکول میں یونیفارم نہیں ہے؟ نہیں. تم لوگوں کے اسکولوں میں یونیفارم نہیں ہوتا؟ اکثر اسکولوں میں یونیفارم ہے. یو کے میں تو اکثر اسکولوں میں یونیفارم ہوتا ہے, پاکستان کا اکثر اسکولوں کا یونیفارم ہوتا ہے. یہاں اگر بعض جگہوں پہ نہیں ہوتا, بعض پبلک اسکول جو ہیں ان میں شاید نہ ہو, ہیں انہوں نے کہا ہو جی کامن رکھو, یا شاید غریب لوگوں کی وجہ سے یا کس وجہ سے. لیکن جو پرائیویٹ اسکول ہیں, میرا خیال ہے جرمنی میں بھی ان کا یونیفارم ہوگا یقیناً. انہوں نے اپنی ایک شناخت رکھی ہوتی ہے, ایک پہچان رکھی ہوتی ہے. ٹھیک, تو کوئی نہ کوئی یونیفارم دینا تھا, ٹھیک ہے, جامعہ کے لڑکوں کو. تو مجھے یہ یونیفارم پسند تھا, میں نے کہا یہ یونیفارم ہے تمہارا پہنو. ٹھیک, کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ انتظامی مسئلہ ہے. ٹھیک, ہاں ساتھ والے کو دے دو. السلام علیکم حضور, میرا نام ہے کامران شیخ اور میں ہوں مجلس عائشوام سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں 2 شعر نظم کے پڑھ سکتا ہوں, اس لیے میں اپنے نانا ابو سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا. اچھا, ان کو بتا کے آیا تھا, اور نہ اگر وعدہ پورا نہ کیا تو پھر کیا کہتے تھے, ماروں گا. چلو پڑھ دو. کلام حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ. جلدی سے شعر پڑھ دو, بس 2 منٹ میں شعر پڑھ دو. 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو, آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی. آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا, رت بدل جائے گی. 2 گھڑی صبر سے تم دعائیں کرو, یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا. ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت, آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی. ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت, آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی. چلو بیٹھ جاؤ. ہاں تم بتاؤ. السلام علیکم, میرا نام مصباح الحق شمس ہے. میرا سوال ہے کہ آپ ابھی پیچھے آخن کی مسجد کا افتتاح کر کے آئے ہیں, تو آپ کو مسجد کیسے لگی؟ تم آخن سے ہو؟ نہیں, میں اس کے قریبی جماعت سے. اچھا, جمعہ وہاں پڑھتے ہو جا کے؟ نہیں, مسجدیں ساری اچھی ہوتی ہیں. ہر وہ مسجد اچھی ہوتی ہے جس کی آبادی اچھی ہو. ٹھیک ہے, مسجدوں کی عمارت تو خوبصورت بنا دیتے ہو, مسجد کی اصل خوبصورتی وہاں کے نمازیوں سے بنتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جماعت اس کو کتنا خوبصورت مزید بناتی ہے. ٹھیک, چلو پیچھے جاؤ, پیچھے آخر میں مائکرو فون دو, پیچھے کھڑے ہو جاؤ. ہاں السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام فروخ خرم ہے, میں کوس کے گاؤں سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ابھی 2 کے بعد جامعہ میں جانا چاہتا ہوں, تو جامعہ کے دوران کچھ اور بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تم بہتر یہی ہے کہ جامعہ اسٹڈی کر لو. ہیں, کھڑے رہو. گھٹنے سلامت ہے نا ماشاء اللہ, بس پھر کھڑے رہو. تو جامعہ کے دوران تو جامعہ کی تعلیم ہی حاصل کرو, زیادہ بہتر ہے. ٹھیک, اور اگر اتنے بریلینٹ ہوئے کہ جامعہ کی انتظامیہ نے یہ سمجھا کہ تمہیں کچھ اور پڑھایا جا سکتا ہے, تو اجازت دی بھی جا سکتی ہے. پاکستان میں بعض دفعہ جامعہ کے دوران بعض لڑکوں کو جو اچھے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں ایف اے اور گریجویشن وغیرہ کروائی جاتی ہے. لیکن اگر
یہ ثابت ہو جائے کہ اسٹوڈنٹ اچھا ہے اور کسی خاص اس کا مضمون کی طرف اس کا رجحان ہے، اس کا شوق ہے، تو اس میں اسپیشلائز کروایا جا سکتا ہے. تو وہ جامعہ پاس کرنے کے بعد بھی کرایا جاتا ہے. جو یو کے جامعہ سے بعض لڑکے پاس ہوئے ہیں ان کو اب ہم یونیورسٹیوں میں بھی گریجویشن کروا رہے ہیں مختلف مضمونوں میں. ٹھیک، اگلے کو دے دو اپنے آگے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام مرزا خالد ولید احمد ہے اور میں مجلس کیمنٹ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جن کی وفات ہو جائے ان کو زمین میں ہی کیوں دفناتے ہیں؟ زمین میں دفناتے ہیں، کوئی نہ کوئی عزت اور احترام چاہیے نا کسی چیز کے لیے. ٹھیک ہے، ایک تصور ہے اسلام میں کہ عزت اور احترام سے اس کو زمین میں دفن کر دو اور وہاں ایک نشان لگا دو اور پھر اس نشانی کے اوپر جا کے دعائیں پڑھتے رہو. اب کچھ عرصے کے بعد اس زمین میں تو وہ چیز نہیں رہ سکتا جس کو بھی دفنایا جاتا ہے، وہ تو مٹی بن جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو شخص، ایک قانون قدرت ہے، اس کے تحت ایک وقت میں آ کے سب کچھ اسی میں مل جاتا ہے. ہو سکتا ہے جہاں قبرستان میں ہم دفناتے ہیں اس سے پہلے ہزاروں قبریں پہلے ہوں، جہاں تم گھر بناتے ہو اس جگہوں پہ قبرستان ہوں ہیں. تو یہ ایک عزت اور احترام کے لیے، ایک یادداشت کے لیے اور دعا کرنے کے لیے اسلام میں یہ طریقہ کار ہے. اب ہر ایک اپنا جو مردہ ہے اس سے عزت اور احترام سے پیش آنا چاہتا ہے نا. عیسائی ہیں وہ دفناتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عزت اور احترام اسی میں ہے کہ ان کو جلا دیا جائے. یا ہندوؤں میں یہ رواج ہے، وہ اس جسم کی عزت اور احترام کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم جلا دیں اور جلا کے اس کی راکھ کو بند کر کے ایک جگہ رکھ لیں تو وہ زیادہ احترام ہے. اسی طرح پارسی لوگ ہیں، وہ بھی اپنے مردوں کی، کوئی اپنے مردے کی، مرے ہوئے کی بے عزتی تو نہیں کرنا چاہتا نا. وہ ان کی عزت یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک بڑے بڑے اونچے مینارے سے بنائے ہوتے ہیں اور وہاں ایک گرل سی لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر لگا کے نا اپنے مردے رکھ دیتے ہیں. وہاں کوے چیلیں کھاتے رہتے ہیں ان کو. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی احترام ہے کہ اس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے. تو ایک احترام کا تصور ہے، ہر ایک مذہب نے اپنے نے رکھا ہوا ہے اپنے انداز کے مطابق. اسلام یہ کہتا ہے کہ بہترین یہی چیز ہے کہ اس کو زمین میں دفناؤ، اور قرآن کریم نے بھی یہی تعلیم دی. قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جب دوسرے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے سبق دینے کے لیے کوے کو بھیجا اور بتایا کہ اس نے اپنے کس طرح مردوں کو دفن کرتے ہیں. انہوں نے زمین کریچی ہے. اس نے کہا میں بڑا بدقسمت ہوں کہ اپنے مردے کی عزت اور احترام نہیں کر. ایک تو میں نے مار دیا، پھر اس کے بعد احترام نہیں اس کو کر رہا. تو اس کا احترام یہ ہے کہ عزت سے پھر زمین میں دفنا دیا جائے. ٹھیک، اور تم لوگ دفناتے ہو وہاں یادگار بھی رہتی ہے، پھر جا کے اس پہ دعائیں بھی کرتے ہو. ٹھیک، جزاک اللہ. ہاں جی. پیارے حضور، میرا نام معز احمد کیسر ہے اور میں جماعت اوبر حضل سے ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستان میں رہنے کی اجازت ہو تو آپ کہاں پہ زیادہ رہنا پسند کریں گے، انگلینڈ میں یا پاکستان میں؟ پاکستان میں رہنے کی اجازت دلوا دو، پاکستان چلا جاؤں گا. پاکستان میں رہنے کی اجازت تو مجھے ہے، لیکن میں پاکستان میں رہ کے نہ نمازیں پڑھا سکتا ہوں، نہ میں خطبہ دے سکتا ہوں، نہ میں وہ کام کر سکتا ہوں. اس لیے جب بھی انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے، اور جس خلافت کے دور میں بھی ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو میرا خیال میں کہ اگر مرکز میں کچھ عرصہ تو وہ رہے، پاکستان جایا کرے گا، یا مجھے موقع ملے گا تو جاؤں گا. لیکن جو دنیا کا نظام جس طرح وسعت پیدا ہو چکی ہے جماعت احمدیہ میں، وہ ملک جو زیادہ ڈیولپڈ ہیں، سوائے اس کے کہ پاکستان اتنا ڈیولپ ہو جائے جتنا یورپ ہے، تو وہاں سے پھر کچھ عرصہ وہاں رہیں گے اور باقی یہاں سے رہ کے دنیا کو کنٹرول کرنا بہتر، صحیح طرح سب کے ساتھ رابطے رکھنا زیادہ مناسب ہوگا. تو میرا خیال ہے وقت زیادہ تر خیال یہی ہے کہ کیونکہ اب انگلینڈ میں ایک بیس بن چکی ہے، وہاں سے ہی ہوگا، لیکن قادیان اور پاکستان جانا آنا رہے گا. جزاک اللہ. پیچھے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں یو کے میں بھی بڑا مرکز کو وسیع کرنا پڑے اپنے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام حسان خان ہے، میں ہمبک سے آیا ہوں. میرا سوال ہے، آپ اتنا زیادہ جماعت کے لیے کرتے ہیں، آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے؟
فری ٹائم ہوتا ہے؟ ہاں اگر سوتا ہوں تو فری ٹائم ہوتا ہے, سوتا ہوں. مطلب آپ جیسے خطبے کے بعد پھر آپ کو میٹنگ جانا ہوتا ہے, پھر کچھ اور بھی ہوتا ہے اس کے بعد؟ ہاں کام تو ہوتے ہیں, بس اسی کام میں سے وقت نکالنا پڑتا ہے فری ٹائم کے لیے. کبھی کبھی سال میں 1-2 دفعہ 1-8 دن کے لیے آؤٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. مجھے شوٹنگ کا شوق ہے تو میں کبھی کبھی شوٹنگ پہ چلا جاتا ہوں 2-3 گھنٹے کے لیے. ٹھیک ہے, آگے. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام منیب احمد مصطفیٰ, میں مجلس ملٹن بیگ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی اللہ میں آپ کو پیغام دیتے تو آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جو نیک بات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے نا, اور پھر دل میں ڈالنے کے بعد اس کو بار بار احساس ہوتا ہے کہ اس کو کرنا ہے. بعض دفعہ مختلف ذہن میں باتیں ہوتی ہیں, لیکن نماز کے دوران بس بعض دفعہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس طرف توجہ دینی ہے, تو اس پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے یہ. تو آپ کو فرشتے دکھتے ہیں؟ دکھایا نہیں جاتے. آن سلم پہ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اس شکل میں دکھائے گئے, لیکن مختلف انبیاء پہ بھی جو فرشتے آتے ہیں نا مختلف صورتوں میں آتے رہے. ٹھیک, اور آن سلم کے طفیل ہی ان کے ساتھ ان کے صحابہ نے ایک دفعہ ایک فرشتے کو دیکھ لیا جس نے ارکان اسلام اور ارکان ایمان بتا دیے. ٹھیک, باقی کس طرح دیکھنا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں کہ انسانی شکل میں اس طرح اور ایک نظر نہیں آتے. ٹھیک, جی جزاک اللہ. آگے. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام شاہد نواز ہے, جماعت مہدی آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو جماعت احمدیہ جرمی میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تم اتنے لوگ بیٹھے ہیں واقفین نظر آ رہے ہیں, اس کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ جی, اس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ جی, یہ سوچنا چاہتے ہو؟ جی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے امید ہے انشاءاللہ جماعت احمدیہ جرمنی کا مستقبل بڑا اچھا ہوگا, اور جماعت یہاں پھیلے گی, اور جرمن قوم بھی انشاءاللہ تعالیٰ احمدیہ اور حقیقی اسلام کو قبول کرے گی, اور ہو سکتا ہے کہ یورپ میں قبول کرنے والوں میں یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہوں. ہیں ٹھیک, اس بارے میں خطبے میں ذکر کر چکا ہوں, اس سے پہلے خلیفۃ مسیح ثانی بھی ذکر کر چکے ہیں, اور دیکھیں باقی پیچھے کسی نے کیا تھا. ہاں پیچھے دے دو. تم نے پہلے کر لیا سوال؟ چلو لے کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم حضور, میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان وفات پاتے ہیں تو وہ یا جہنم میں جاتے ہیں یا جنت میں, تو جب جانور وفات پاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی عمل کرنے کی صلاحیت ہی نہ دی ہوئی. جنت اور جہنم کس لیے ہے؟ آخر کسی کو سزا ملتی ہے, کوئی اچھی بات کا اور بری بات سے سزا اور جزا ہوتی ہے نا. کسی کو تمہیں اگر کوئی ریوارڈ ملتا ہے, کوئی انعام ملتا ہے, تو اچھی بات کرنے سے ملتا ہے نا. اور اگر تم کوئی غلط کام کرو تو تمہیں سزا ملتی ہے نا, چاہے تھوڑی سی ملے. اسکولوں میں بھی ملتی ہے نا. تو جانوروں کو اتنی عقل ہے, تمہاری بلی کتے کو اتنی عقل ہے کہ وہ اچھی بات کام کرے اور برا کام, اس کے تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت بنا دی ہے اس نے تو وہی کام کرنا ہے نا. اس کے لیے اس لیے جزا سزا کوئی نہیں. وہ پچھلے لڑکے کو دے دو, کھڑے ہو جاؤ. تم ہاں کھڑے ہو جاؤ, مائکرو فون دے دو پیچھے. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام جائز احمد خان اور میں مجلس پاٹھمبوک سے آیا ہوں. میرے پاس 2 سوال ہیں. پہلا سوال کہ جب انسان مرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے گھر جاتا ہے تو جسم ویسا رہتا ہے جس طرح اب ہے, یا جب جسم تو تمہارا زمین میں دفن ہو جاتا ہے, روح اوپر چلی جاتی ہے. جب روح اوپر چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیا جسم دیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ جسم دیتا ہے جس نے ایک جب تک اللہ چاہے اس جسم نے رہنا ہے, یا جہنم میں رہنا ہے, سزا کاٹنی ہے, یا جنت میں جانا ہے, اس کے فیض پانے ہیں. ٹھیک, ٹھیک ہے. یہ جسم جو دنیا کا جسم ہے وہ یہیں رہ جائے گا, اگلے جہان میں اگلا نیا جسم مل جائے گا, اور روح یہی ہوگی. جی,
मेरा दूसरा सवाल था वक्फे नो बच्चे क्या कहते हैं पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं? अगर तो जमात अहमदिया की पुलिस है तो बन सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लेकिन अगर तुम किसी को पुलिस में जाने का शौक़ है, बाज़ दूसरे शोबों में भी जाते हैं, तो पूछ के इजाज़त ले सकते हैं कि हमारा शौक़ है, अगर तुम्हें इजाज़त मिल जाए हैं तो फिर तुम जा सकते हो, नहीं तो नहीं। ये असूली फ़ैसला नहीं है, हर इंडिविजुअल का अपना अपना फ़ैसला होगा। ठीक है जी, शुक्रिया। चलो तुम खड़े हो जाओ, माइक्रोफोन लो इधर जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर, मेरा सवाल था कि जब हम वफ़ात पाएंगे तो बड़ा आजकल ज़ोर है जर्मनी वालों हैं, तो हम जिंदों की दुनिया में रह रहे हैं, कि ज़िंदगी का भी ख्याल रखो। हाँ, अगर अगले जहान की फ़िक्र पड़ गई है तो वो तो अंसारुल्लाह को ज़्यादा होनी चाहिए बजाय अतफारुल अहमदिया के। मेरा सवाल था कि हम ऊपर जाके जब हमारी रूह चल जाएगी ऊपर तो हम अल्लाह मियाँ को देख सकेंगे? अल्लाह ताला से जब सवाल जवाब होंगे तो ज़ाहिर है देखोगे कि किस सूरत में देखते हो, क्या शक्ल है, क्या उस अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस तरह दिखाएगा अपने आप को, हैं। अब तुम कह दो कि किस शक्ल में दिखाएगा और किस तरह दिखाएगा, वो तो अल्लाह ताला कहता है मैं सवाल जवाब करूँगा, पूछेगा, हैं। जब तुम्हें कहा तुमने अच्छे काम किए चलो जाओ, हैं, तो वो एक हदीस है लंबी कि जन्नत कैसे निकालेगा जहन्नम से किसी को, एक जगह पहले सामने लाएगा जन्नत का नज़ारा दिखाने के लिए, फिर अगला स्टेप, फिर दरवाजे पहुँचेगा, हैं। तो फिर वो बंदा कहेगा अल्लाह ताला तूने यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये भी दिखा दिया नज़ारा, ये भी दिखा दिया, बिल्कुल दरवाजे तक ले गया, यूँ मैं झांक के अंदर भी देख रहा हूँ, मौजें कर रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा अंदर जाके और करीब से देख लूँ, तो अल्लाह ताला हंस के कहेगा जाओ तुम्हें ज़्यादा ही शौक़ है, चलो तुम्हें बख्श दिया, चले जाओ जन्नत में। तो ये एक लंबी हदीस है, उसको मैंने खुलासा बता दिया तुम्हें। क्यों बत्ती को बंद कर दी है पीछे? हाँ, तुम खड़े हो जाओ। तुमने पहले कर लिया था सवाल, नज़म पढ़ी थी, कुछ भी नहीं किया? अच्छा खड़े हो जाओ। को मेरा नाम आमिर अहमद जवेद है और मैं हल्का बैतसू से हूँ, और मेरा सवाल है कि अहमदिया को बच्चों की इजाज़त है स्मार्टफ़ोन लेने के लिए? अहमदी बच्चों को स्मार्टफ़ोन लेने की इजाज़त है अगर उनका गलत नहीं इस्तेमाल करते और तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम राज़ी हो जाते हैं इस बात पे तो ले लो। लेकिन अगर तुम सारा दिन चैट करते रहो और देखते रहो और गलत किस्म की उसकी एप्लीकेशनें डाल लो उसके अंदर, हैं, और फिर बजाय अच्छा नेक आदमी बनने के फजूल किस्म की बातें सीखते रहो उससे, तो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तुम्हारी हालत देख के तुम्हारे अम्मा अब्बा फ़ैसला करेंगे तुम्हें देनी चाहिए कि नहीं। ठीक, तो मेरे से असूली इजाज़त लेके अपने अम्मा अब्बा को ना कह देना ना, जाके इजाज़त मिल गई, वो बैठो पीछे दे दो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर, मैं फ़ारस मलिक हूँ और मेरा सवाल है कि फ़ेसबुक इस्तेमाल करने का मना क्यों है? कोई शरई हुक्म नहीं है, ये शरीयत में तो नहीं मना, इसलिए मैंने मना किया था कि इसमें बुराइयां आजकल की फ़ेसबुक में बुराइयों में ज़्यादा लोग पड़ जाते हैं, अच्छाइयाँ कम हैं। लेकिन जमात अहमदिया फ़ेसबुक करती है, जमात अहमदिया का अल-इस्लाम के ऊपर फ़ेसबुक भी है, जमात अहमदिया की दूसरी ज़ैली तंजीमें जो उन्होंने फ़ेसबुक बनाई हुई हैं, बाज़ इनफरादी लोगों ने 2-4 ने इकट्ठे होकर अपनी फ़ेसबुक बनाई जिस पर वो तबलीग करते हैं। ठीक है, तो इस हराम नहीं है, लेकिन होश व हवास से करने के लिए ज़रूरी है कि एक हद तक एहतियात की जाए। जब तुम अक्ल आ जाए तुम्हें तो तब उसमें जाओ, क्योंकि फ़ेसबुक के ज़रिए से बहुत सारी बुराइयां फैल रही हैं। फ़ेसबुक के ज़रिए से बाज़ लड़कों को बाज़ लोगों ने गलत कामों में डाल दिया, बाज़ लड़कियों से गलत काम करवा लिए, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनको गलत रस्तों पे चले जाते हैं, उनके जमात से उनको दूर हटाते हैं। तुम्हारा इल्म नहीं है जमात का इतना, पहले जमात के बारे में पूरा इल्म हासिल करो, फिर किसी मजहबी फ़ेसबुक पे जाओ। फिर दुनियादारी का इल्म जो है उसमें तुम्हारी अकल आनी चाहिए, इतनी अकल हो। फ़ेसबुक पे बाद सवाल उठते हैं, अब तुम सवाल का जवाब नहीं दे सकते और तुम्हारे अम्मा अब्बा भी उस सवाल का जवाब नहीं अगर दे सकें तुम्हें, तो तुम समझोगे फ़ेसबुक में अल्लाह जो तुम्हें अप्रोच कर रहा है वो सही है, हालांकि तुम्हें चाहिए था उसकी तहकीक करो, जमात के
کوئی کسی پڑھے لکھے آدمی سے, کسی عالم سے پوچھو, مربی صاحب سے رجوع کرو, اپنے انچارج شپ دیکھو. تو فیس بک میں بہت ساری ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن سے برائیاں پھیلنے کا خیال ہے, اور برائیاں پھیلتی ہیں. اور بہت سارے یورپ میں لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے, اور امریکہ میں بھی, جنہوں نے کہا ہمیں غلط کاموں میں ڈال دیا فیس بک نے. اس لیے میں نے کہا تھا اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تمہاری عمر ابھی نہیں ہے. ہاں اگر فیس بک میں جانا ہے تو جماعتی فیس بک ہیں جو اس پہ جاؤ, ٹھیک. پیچھے دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا نام ماہر خان ہے, میں جماعت فری برتھ میں سے ہوں, مجلس. اور میرا ایک سوال تھا, میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی جرمن یا کوئی دوسرا ہم سے پوچھے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے, تو ہم ان کو کیسے بتائیں گے؟ دیکھو, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ثبوت اس وقت ہمارے پاس زندہ ثبوت ہے, ٹھیک, وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ قرآن کریم اپنی اوریجنل شکل میں محفوظ رہے گا, ٹھیک. 1400-1500 سال ہو گئے یہ محفوظ رہا, ٹھیک. تورات اور انجیل اور بائبل, یہ ساری چیزیں جو پرانی, اور باقی جو بزرگوں پہ, نبیوں پہ جو صحیفے اترے, وہ ایک حد تک جب تک ان کے تعلیم کی ضرورت تھی محفوظ رہے, اس کے بعد بگڑ گئے, ٹھیک ہے. بائبل بھی بگڑ گئی تھی, انجیل بھی ہیں, تورات بھی بگڑ گئی تھی, تبھی تو یہودی عمل نہیں کرتے تھے آنسلم کے زمانے میں بھی, ٹھیک. لیکن آج تک یہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ یہ محفوظ رہے گا, ہمیشہ محفوظ ہے. اور ایک محفوظ رہے گا کہ پرنٹ کی صورت میں, کتاب کی صورت میں تمہارے پاس محفوظ ہے. ایک بہت سارے حافظ ہیں, قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں, ہزاروں لاکھوں حافظ ہیں اسلام میں جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے, ان کے سینوں میں محفوظ ہے, ٹھیک. پھر ہم اپنی 5 نمازوں میں اس کی آیتیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. تو ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم پہ جو شریعت اتری وہ سچی شریعت ہے, اور اس کا دعویٰ ہے کہ ہمیشہ محفوظ رہے گی, تو محفوظ رہی, ٹھیک. ایک تو بہت بڑی دلیل یہی ہے. پھر اسلام کے ریوائول کے لیے, اس کی نئے سرے سے اس کو جاری رکھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی. اس کے مطابق مسیح موعود آ گئے, انہوں نے دعویٰ کیا, اور جماعت احمدیہ قائم ہوئی, اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جماعت کا کام, اسلام کی ترقی کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں وہ اسلام کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے آگے اپنے مشن کو نہیں پھیلا رہے. مثلا عیسائیت تھی ایک زمانے میں, اگر پھیلی بھی تو وہ صرف لوگوں کے مزاج کو ٹھیک کر, اپنے مطابق لوگوں کے مزاج کے مطابق اپنی تعلیم کو ڈھالتی رہی. افریقہ میں اور ذریعے سے تعلیم دی جاتی ہے, یورپ میں اور ذریعے سے دی جاتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اس مذہب کو چھوڑ بھی لوگ رہے ہیں, لیکن اسلام پہ قائم ہوتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہزاروں لاکھوں لوگ ہر سال احمدی مسلمان بھی بنتے ہیں. تو یہ باتیں, موٹی موٹی باتیں بتا دیں, یہ سچائی کی دلیل ہیں. پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں, خدا تعالیٰ کرتا ہے احمدیوں کی. تمہیں کبھی دعا قبول ہوئی تمہاری؟ کبھی دعا کی تم نے, قبول بھی ہوئی؟ جی. بس پھر یہ بھی سچائی ہے. تو یہ بہت ساری دلیلیں دیا کرو اپنے خود ہی, ٹھیک. چلو آگے اس کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام حارث محمود ہے, میں مجلس آکسبرگ سے ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک خطبے میں اطفال اور امدیہ کو یہ ایک بار ذکر کیا کہ موبائل کے بارے میں, کہ ہمارے لیے یہ اس لیے منع ہے کیونکہ ہم نہ کوئی بزنس کرتے نہ کوئی کام کرتے جس کے لیے ہم دوسرے کو مطلب کام کے ذریعے کسی کو فون کرے. تو میں نے یہ بھی سنا کہ جب کوئی خدام بن جاتا ہے 15 سال کی عمر تک تب بھی کوئی لے سکتے ہوئے. تو میرا سوال یہ تھا کہ جب کوئی اطفال 15 سال کا ہو سکتا ہے تو اس کو موبائل لینے کی اجازت ہے؟ سوال یہ ہے کہ موبائل کو گناہ تو نہیں ہے, ہیں اگر ضرورت ہے. بعض ماں باپ بڑے وہمی ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارے بچوں سے ہمارا رابطہ رہے, وہ لے دیتے ہیں 14-15 سال کی عمر میں. اگر تو تم اس کا غلط استعمال نہیں کر رہے, اور اس کا آج کل کے جو موبائل آئے ہوئے ہیں, سیل فون آئے ہوئے ہیں, آئی فون ہے یا وہ جو اس نے نام لیا تھا اس کا دوسری سیمسنگ وغیرہ کے جتنے فون ہیں, اینڈرائڈ وغیرہ ہیں, وہ
ان پہ دوسری اپلیکیشنیں بھی آ جاتی ہیں, اس پہ غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں. اگر تو تم ان کو نیک کاموں کے لیے استعمال کرتے ہو, میں نے پہلے بتایا جس طرح بھی, تو کوئی حرج نہیں. اگر اپنے ماں باپ سے رابطے کے لیے استعمال کرتے ہو, کوئی حرج نہیں. اپنے دوستوں سے اپنی اسٹڈی کی بات پوچھنے کے لیے ٹیکسٹ کرتے ہو یا باتیں رابطہ رکھتے ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر تم غلط اپلیکیشنیں جا کے بجائے نیک کام کرنے کے اور سارا دن اس کی کسی گیم کے اوپر لگ گئے اور نمازیں بھی چھوڑ دیں اور سارا دن ایسی غلط فلمیں دیکھنے لگ گئے کہ جس سے انٹرنیٹ پہ بھی آ جاتا ہے, اب تو فون ہے نا, کہ جس سے تمہارے اخلاق خراب ہونے لگیں, تو پھر حرج ہے. اس لیے یہ نہ 14-15 سال کی عمر کا سوال ہے, نہ 18-20 سال کی عمر کا سوال ہے. اگر اس کا غلط استعمال ہے تو وہ بڑے کے لیے بھی غلط ہے اور چھوٹے کے لیے بھی. لیکن کیونکہ چھوٹے کو عقل نہیں ہوتی, اس لیے وہ جلدی لوگوں کی باتوں میں آ کے غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں. اگر تمہارے میں عقل ہے تو بے شک کرو, ٹھیک ہے. یہ تمہارے اماں ابا تمہیں لے کے دیں گے تو بات ہے نا, مہنگا بھی آتا ہے. کتنے کا آ جاتا ہے آئی فون؟ 200 کا. 200 کا. اب ابا اماں تمہارے 200 یورو خرچ کریں گے تمہارے پہ, تبھی بات ہے نا, ٹھیک ہے جی. اور ایک دعا کی درخواست ہے. میرے ماموں چودھری صفدر علی وریچ, وہ ملیشیا میں رہتے اور وہ ان کے لیے دعا کری کہ ان کا کیس جلدی سے پاس ہو جائے. باقیوں کا بھی ہو جائے, صرف تمہارے ماموں کا کیوں ہو. چلو آگے کھڑے ہو جاؤ. وہ سندھی ٹوپی والا, ہاں کھڑے ہو. سندھی ٹوپی پیچھے, پیچھے سفید ٹوپی, ہاں. حضور میرا نام ارسلان باسط ہے, مجلس ٹکشٹ ہے. میرا سوال ہے کہ جب آپ حضور بنے تھے آپ کو کیسا فیل ہوا؟ بس ایسا فیل ہوا جیسے میرے پہ پہاڑ لاد دیا کسی نے. چلو آگے, پیچھے وہ اینکوں والا کھڑے ہو جاؤ. ہاں پچھلے اینکوں والا. السلام علیکم حضور, میں حلقہ بچبو سے ہوں. حضور میرا سوال ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں, شہداء جو ہوتے ہیں, ان کو اسی کپڑوں میں کیوں دفنا دیا جاتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ بعض دفعہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جنگوں میں شہداء ہوتے تھے, ان کو اس کفن دفن کی اذن نہیں ہوتی تھی اور لاشوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا تھا, اس لیے ان کو اس وقت بھی جس کپڑے میں ہوتے تھے دفنا دیتے تھے. بلکہ ان کی تو ایسی حالت ہوتی تھی کہ کپڑے بھی ان کے پاس پورے نہیں ہوتے تھے. اگر سر کو ڈھانکتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں ڈھانکتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا. تو اس لیے ان کو وہاں کر دیا جو اس طرح حالت ہو کہ کچھ خراب ہونے کا خطرہ ہو لاش کے, تو بغیر نہلائے بغیر اس کے کیا جاتا ہے. اگر کسی شہید کی ایسی حالت نہیں ہے, بالکل ہی لاش بالکل خراب ہو گئی ہے, تو اس کو نہلایا بھی جا سکتا ہے, کفنایا بھی جاتا ہے باقی شہداء کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. چلو آگے دے دو. پیارے حضور, میرا نام ولید بن وقاص ہے اور میرا سوال یہ تھا کہ جو ہے جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو جو اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیٹس ہوتے ہیں, تو اگر ان کا پیٹ جو ہے وہ ہمارے کپڑوں سے لگ کے گزرے تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا؟ آج کل تو اپنے پیٹ کو بیچارے شیمپو کرا کے اتنا صاف کر دیتے ہیں کہ تمہارے کپڑوں سے زیادہ صاف وہ پیٹ ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ پڑھی جا سکتی ہے, اگر بدلنے کا موقع کپڑے بدلی, لیکن اس بہانے سے نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے پاس بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے اور ان کی نگرانی کے لیے انہوں نے شیپرڈ جو کتے تھے رکھے ہوتے تھے. اس زمانے میں بھی ہوتے تھے کتے, اور کتوں کو رکھا ہوتا تاکہ بکریوں کو ریوڑ کو ایک جگہ کنٹین کر کے رکھیں. تو اس میں وہ جو صحابہ تھے وہ سارا دن پھرتے تھے, کتے بھی ان کے ساتھ رہتے تھے, ان کے کپڑوں سے ٹچ بھی کرتے ہوں گے. وہ آتے تھے اور آ کے مسجد النبی میں نمازی پڑھ کے چلے جاتے تھے. تو وہ کپڑے بدل کے اور نہا دھو کے تو نہیں آیا کرتے تھے. تو نماز نہ پڑھنے کے بہانے ہیں, اگر لگ جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے. پیٹ میں سے بھی کیا, ایک کتے کو اوپر ہی زیادہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے نا, بلی کو تو سارا دن چومتے رہتے ہیں. یہ پیٹس میں بلیاں بھی تو ہوتی ہیں نا, پرندے بھی ہو سکتے ہیں. کتوں کی بات کر رہے ہو, اگر تم کتے کی بات کر رہے ہو نا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر لگ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے, تم اس کو نماز پڑھ سکتے ہو آرام سے. اور پھر بعد میں اگر تمہیں زیادہ قرأت آتی ہے جا کے بدل لو کسی وقت کپڑے, لیکن نماز کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے, اس وقت نماز پڑھو.
اور بعض ہمارے ہاں پاکستان میں تو رواج ہے کہ کتے کو ہاتھ لگ گیا تو جب تک 7 دفعہ ہاتھ نہ دھو نا تو اس وقت تمہارے ہاتھ پاک نہیں ہوتے ہیں. ایک عورت آئی روا میں، غیر احمدی دودھ دینے والی ہیں عورتیں اور مرد آیا کرتے ہیں ارد گرد کے گاؤں سے. کسی گھر میں یہ کتا رکھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ لگ گیا، اس نے یوں کر کے صابن سے ایک دفعہ کیا بھی جو بھی کر رہا تھا کتے سے، یا کتے نے اس کے چاٹ لیا تو اس نے ایک دفعہ صابن سے ہاتھ دھویا اور ختم ہو گیا. تو ہے تم کافر ہو گئے، اس کو 7 دفعہ تمہیں ہاتھ دھونا چاہیے تھا، تمہیں کتے کی زبان لگ گئی اور تم تو ناپاک ہو گئے، تم پلید ہو گئے، تم دور ہو جاؤ، میں تمہیں دودھ بھی نہیں دوں گی آئندہ سے. یہ حالت ہو جاتی ہے. تو یہ بھی جو ہے نا اتنا زیادہ مبالغہ بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کام کے لیے. ٹھیک. ہاں وہ آخر والے کو دے دو، سفید ٹوپی والے کو. ہاں کھڑے ہو جاؤ. Assalamu alaikum Hazur. My name is Yusuf, and Majlis Minster. My question is, when Allah told the Muslims that we must pray 5 prayers a day. Yes. Then? When Allah told this? When Allah told us? Yes. Allah told these things to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And even in the Holy Quran, it is written that there are certain times, there are 5 time prayers, and even the timings were given there in the Holy Quran, right? And the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, with his sunnah and practice, showed us how to offer the prayers and what are the timings of the prayers. Even it is an hadith tradition that once the Holy Prophet ﷺ said, prayed in different timings, in Maghrib time very early and the late time, Isha time very early and late, the same with Fajr, Zohr and Asr. So when Sahaba asked him that why you offered your prayers in different timings, he said that the angel came to me from Allah and he told me that these are the timings. This is the earliest time of offering some particular prayer, Zohar for instance, and this is the maximum time. So different timings were also given, and it was showed to us by the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah. Yeah, Jazakumullah. وہ آخر میں اینکوں والے. اب عورتوں کا وقت ہو گیا، یہ آخری سوال ہے. نہیں، لاسٹ تم بھی اینکوں والے، بہت سارے اینکوں والے، لیکن لاسٹ پہ آخروں والا. السلام علیکم. السلام علیکم حضور. میں نے پوچھنا تھا آپ کے فری ٹائم میں جب آپ کھانا کھاتے ہو یا سوتے ہو، جو بھی کرتے ہو، اس وقت بھی آپ کے پاس سیکیورٹی رہتے ہیں، آپ کے دھیان رکھتے ہیں؟ میں گھر میں بالکل فری ہوتا ہوں، دفتر میں فری ہوتا ہوں، بلکہ رات کو میں اپنے دفتر میں کام کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. چلو اب ختم ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا تمہارا. ہیں جاؤ انعامات لے لو جلدی سے. سیکورٹی والے کانشیس ہو جائیں گے. اب پیارے آقا کی اجازت سے گزشتہ سال منعقد ہونے والے سالانہ جائزہ نصاب وقف نو میں اپنی عمر کے لحاظ سے جرمنی بھر میں پوزیشن حاصل کرنے والے واقفین نو میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے. انعامات میں دی جانے والی کتب پر پیارے آقا نے کمال شفقت سے اپنے دستخط ثبت فرمائے ہیں. 12 سال کے گروپ میں گزشتہ سال اول عزیزم سدید حمید سن آف خالد حمید، یہ جماعت ویسبادن اوست سے ہیں. آجو جی. بارک اللہ لکم. کیا نام ہے؟ سدید حمید. اچھا چلو اللہ مبارک کرے. دوم محمد فرحان شیخ سن آف شیخ محمد عمران صاحب، ہاناؤ جماعت سے. شیخ تم وہاں عبداللہ صاحب بھی تھوڑے کچھ لگتے ہیں، ربا سے آئے ہو؟ نہیں. اچھا لے لو. سوم فراست حسبان علی سن آف ریاست علی صاحب نوہائم سے. 13 سال کے گروپ
13 سال کے گروپ میں اول عثمان احمد عامر سن آف عرفان احمد عامر، یہ منہم میٹے سے ہیں. السلام علیکم. دوم فرحان رشید سن آف چودھری عبد الرشید صاحب، یہ ہائیڈلبرگ جماعت سے ہیں. اور سوم مصباح الحق شمس سن آف انوار الحق شمس صاحب، فیرزن جماعت سے. اسی طرح 14 سال کے گروپ میں اول جاذب آصف سن آف محمد اصغر آصف صاحب، ہنوور جماعت سے. دوم حسان احمد سلام سن آف اشفاق احمد سندھو صاحب، یسٹے برگ جماعت سے. اور آخر میں سوم ارسلان احمد ڈھیلوں سن آف محمد رفیق ڈھیلوں صاحب، بیلے فیلڈ جماعت سے. باقی کس کے لیے ہیں؟ یہ واقفات. السلام علیکم. اچھا جاؤ پھر، اللہ حافظ ہو.